اچھا دوسرا آپ نے ابھی گفتگو میں کہا تھا کہ سیاق آیات وغیرہ، جی جی تو جی اس سے ہمارے ہاں قرآن کی تفسیر میں ایک نظم قرآن کا تصور جی آیا جی گیا جی جی کہ جی قرآن کی آیات ایک دوسرے سے بالکل باربط ہے. صحیح. تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ ایک قرآن کے استاد ہے، پی ایچ ڈی ہے، عالم ہیں، تو اس کی کوئی ہے کہ پورے قرآن میں نظم کی جو تلاش ہے اس کی بنیاد پہ تفسیروں میں استفادہ کرتے جی کوئی جی بنیاد ہے اس کی؟ جی جی نظم چونکہ جو نا خدا ناظم ہے، کیسے ہو سکتا ہے اس کے کلام میں نظم نہ ہو؟ لیکن کلام میں مختلف موضوعات ہے، ان کے گہرائیوں میں بھی اگر ہم جائیں گے تو ایک ترتیب ہمیں نظر آ جائے. اچھا جی لیکن اس موضوع پہ اتنا کام نہیں ہوا ہے، ابھی ہم قرآن سے تازہ آشنا ہو رہے ہیں. ابھی قرآن کی تفسیروں کو آپ اٹھائیں گے تو ایسا ہے کہ گویا کہ قرآن کی تفسیر ہی نہیں ہوگی. واہ. یعنی اس قدر قرآن میں گہرائی ہے، اس قدر قرآن میں گنجائش ہے کہ ہر انسان کی جو کسی علم میں مہارت رکھتا ہو اس کو قرآن سمجھنا چاہیے. جب قرآن سمجھیں گے تو قرآن کی تفسیر سامنے آ جائے. نہیں جیسے ہم تفسیریں پڑھتے ہیں نا، جی چاہے جی جی تب معارف القرآن شفیع صاحب کی ہو، جی 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 تفسیر نمونہ ہو، ان میں ہمیں کہیں وہ مفسر کو نہیں نظر آتے کوئی ربط ہے اس میں. لیکن جیسے امین اصلاحی صاحب کی تفسیر صحیح ہے ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اس پہ زور دیا. غامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں نظم پہ بہت زور دیا. تو اس طرح سے کوئی اور تفسیر آپ کی نظر؟ دیکھو خود آیت میں ہمارے ہاں جو بہت زیادہ اختلافی مسئلہ آیت تطہیر ہے. آیت تطہیر پہ ہم نے کہا مکمل سورے میں نظم ہے، مکمل سورے میں نظم ہے. آیت تطہیر سے پہلے والی آیتیں بعد والی آیتیں سمجھیں گے تو آیت تطہیر سمجھ میں آ جائے. نہیں تو وہاں تو نظم تو شیعہ تصور ہے، اس کو تو تھوڑا خراب دیکھو نہیں ہم کر نے رہا ہے. شیعہ سنی تصور کو نہیں دیکھنا، ایک تو آیت کو دیکھنا ہے، ایک روایتوں کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو دیکھیں گے تو دیکھو یہاں پر آیت تطہیر، دیکھو ایک آیت کا ایک حصہ یہ ہے، بہت اچھی مثال آ گئی. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر ابتدا کہاں سے؟ یا نساء النبی، پیغمبر کی بیویوں سے نساء کہا، لفظ نساء کہا، یا نساء النبی. اس کے بعد لستن کاحد من النساء کہہ کے ان کے کرداروں کو سامنے لا رہا ہے. خدا فرما رہا ہے اگر اچھا عمل کرو 2 برابر اجر، برے عمل تو 2 برابر سزا. اس کے بعد درمیان میں آئے تطہیر کو لا کر کردار کو نکالا، صفتوں کا تذکرہ کیا. صفتوں کے تذکرہ کر کے کہا 2 صفتیں ہیں اہل بیت کی، 2 صفات. ایک رجس ان تک نہ آ جائے، یعنی ہم جو کہتے ہیں معصوم ہونا، جن سے گناہ سرزد نہ ہونا. کیوں؟ آلودگی ان کے قریب نہ آ جائے. یہ ارادہ پروردگار سے یریدو کہا، ارادہ نہیں کہا. یعنی جب تک وجود اہل بیت ہے، ارادہ خدا ہے، رجس ان کے قریب نہ آ جائے. اور دوسری طرف ان کی طہارت کا اعلان، یعنی یہ آیت دراصل ان کی رہبریت کا اعلان ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو بات فرما رہا ہے کہ رہبریت کا اعلان ہے، اور اس میں تو یہ بات کہ یہاں پر اہل البیت سے مراد یہ ازواج سے ہٹ کے کچھ لوگ ہیں، اس کو تو ثابت کرنے کے لیے آپ روایت کی طرف جائیں گے نا. قرآن کا اپنا متن تو اس کے ساتھ نہیں دے رہے. دیکھو ایسا نہیں ہے؟ روایت سے بھی ہم ثابت کریں گے، خود متن سے بھی. اچھا دیکھو نا، قرآن نے اسی آیت تطہیر سے پہلے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پیغمبر کی بیویوں سے اپنے گھروں میں رہو، گھروں سے باہر نہ نکلو. وہ بھی عرب کے جاہلانہ طرز پر، چونکہ یہ حریم پیغمبر ہے، پیغمبر کی حرمت ہے، تو بیویوں کے کردار کو سامنے لایا. بیویوں کے کردار کے لیے کہا دیکھو گھر سے نکلنا. دیکھو البتہ کردار کا اگر آپ عمیق نگاہ سے دیکھیں تو کردار کا تعلق صفت سے ہے، ٹھیک ہے نا، صفت سے ہے. لیکن بعض اوقات آپ کی صفت کو بیان نہیں کرتا، کردار کو بیان کرتا ہے، اس لیے تاکہ معاشرے میں کنٹرول ہو جائے. تو یہاں تک ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی سیاق آیات ہے، یا نساء النبی کہا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہا، تم اپنے گھروں میں رہو. یعنی یہاں پر پیغمبر کا تعلق ہٹا دیا، نساء النبی کہا، اہل بیت نبی نہیں کہا.
اہل بیت نبی کہہ سکتا تھا نا خدا، نساء النبی کہا پیغمبر کی بیویوں، کردار کو ان کے سامنے لایا، چونکہ بیت پیغمبر قیامت تک کے انسانوں کے لیے محل رجوع ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل البیت، پیغمبر نے فرمایا میرے گھر کی طرف رجوع کرو، صحیح، یہ تمہارے مسائل کا حل ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر کے گھر میں تو دو گروہ ہیں، ایک بیویاں، ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور اہل بیت، جو ہم جن کو قرآنی اہل بیت کہتے ہیں، ایک خاص اصطلاح۔ تو یہاں پر دیکھو بیویوں کے کردار کو خدا نے بیان کیا، اور اس کے بعد کہا گھر میں رہو۔ اس کے بعد انما یرید اللہ، انما کی قید ہے، یعنی انما کے بعد جو مطلب بیان ہو جائے اس میں دوسرے شامل نہیں ہے۔ تطہیرات تک ایک ہی لب و لہجہ ہے، اور یہاں پر کردار کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ کہا کہ خدا کا یہ ارادہ تھا، ہے اور رہے گا۔ یرید اللہ، ارادہ نہیں کہا، یرید اللہ، یعنی جب تک اہل البیت ہے ارادہ خدا ہے۔ کیا ارادہ خدا ہے؟ ایک تو رجس ان تک نہ جائے، اور دوسرا ارادہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ان کو طہارت کے اعلیٰ مدارج پر رکھے، یعنی ان کی صفت میں ایک تو آلودگی نہ ہونا، ایک کمال طہارت ہونا۔ صحیح۔ اور جب کسی کو آپ رول ماڈل بنائیں گے، کسی کو آپ کسی سے دین لیں گے، کسی کو رہبر بنائیں گے، تو رہبری یہاں پر مطلقاً معنی ہے، یعنی دین، دنیا، جزئی امور، کلی امور، تمام میں وہ رول ماڈل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رول ماڈل اگر ان کے اندر کوئی حسد کا پہلو ہو، تکبر کا پہلو ہو، جو ہم جیسے انسانوں میں ہے، جس طرح پیغمبر کی بیویوں کو کہا کہ رک جا، یہ کام نہ کر، اگر یہ کام وہ بھی کرے تو رول ماڈل نہیں ہے، چونکہ یہ بھی گناہ گار، ہم بھی گناہ گار۔ اگر یہ گناہ نہ کرے پھر بھی خدا ان کو روکے، تو روکنے کا کیا معنی ہے؟ یہ کیا ہے؟ لغو ہے۔ حکیم، قرآن حکیم، خدا حکیم، کوئی حکمت سے خالی کلام خدا کا نہیں ہے۔ صحیح، صحیح۔ تو یہاں پر ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی بیویاں، حتیٰ کہ جناب عائشہ جمل تک جا کر پھر وہ رو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں پچھتاوا ہے۔ تو پتا چلا کہ یہاں پر پچھتاوا ہے، یعنی مشکل ہے پھیل میں۔ آیہ تطہیر نے اہل البیت کو اس مشکل سے بچایا ہے۔ اس کے بعد ہم جب روایتوں میں دیکھتے ہیں، روایتیں بعد میں ہے، پہلے آیت نے کلیئر کر دیا ایک گروہ ہے کہ جن تک رجس نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر میں کوئی غلط بات کروں، یہ لسانی رجس ہے۔ میری نگاہ میں کوئی خرابی آ جائے، یہ نگاہی رجس ہے۔ میرے کان میں کوئی خرابی آ جائے، کوئی غلط بات سنوں، تو یہ کان کا رجس ہے۔ میرے دل میں کوئی غلط تصور آ جائے، یہ دل کا رجس ہے۔ میرا کوئی ناپاک کردار اگر سامنے آ جائے، یہ کردار کا رجس ہے۔ خدا نے کہا رجس سے تمہیں بچائیں گے، یہ ارادہ یہ پروردگار ہے۔ اور اگر ہم اس کو اگر پیغمبر کی پہلی بات تو یہ ہے، تمام شیعہ سنی روایتوں نے متفقاً کہا یہ آیہ تطہیر وہاں پر نازل ہو گئی جب پیغمبر نے چادر کے نیچے ان کو جمع کیا، اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے پروردگار تو گواہ رہنا یہی میرے اہل بیت ہے۔ تو شیعہ سنی روایتوں میں یہ بھی آیا کہ یہ عمل تکرار ہوا ہے پیغمبر کی کچھ بیویوں کے گھروں میں، جن میں ام سلیم ہے، ام حبیبہ ہے، ام سلمہ ہے، اور خود جو نے جناب بی بی عائشہ ہے، ان کے گھروں میں، خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے گھر میں یہ عمل تکرار ہوا ہے۔ اور آپ کے لیے یہاں پر ایک اور بات میں کہہ دوں، واضح کروں، بیویوں کے گھروں میں ہے پیغمبر چادر کا گھر بنا رہا ہے۔ بھئی جب گھر ہے تو گھر کے اندر گھر کیوں بنا رہا ہے نا؟ اس کے بعد ایک ایک کر کے بلاتے ہیں، میرا حسن کو بلاؤ،
میرا حسین کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ. ہر ایک اجازت لے کر داخل ہو جاتے ہیں. جب سب چادر کے نیچے آتے ہیں تو پیغمبر ہاتھوں کو اٹھا کر فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی. یہاں پر جو سوچنے کی بات ہے، پیغمبر نے فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. کبھی بیوی کا خون اگر شوہر کا خون ہو جائے تو حرام ہو جائے، ایسا ہی یہاں پر فقہی احکام بھی آ جائے. ٹھیک ہے، بیوی وہ غیر ہے، بیوی کا گوشت شوہر کا گوشت نہیں ہے. اگر ہو جائے تو اس کے وجود کا حصہ بن جائے، اس پر حرام ہو جائے. یہاں سے روایتوں میں تو بالکل اس میں تو مسئلہ ہاں، نہیں اس آ کے رہا ہے. بعد دیکھو، صرف اس متن کا ہم کہہ رہے تھے. دیکھو نا، سیاق اس والا. کے بعد تمام بیویوں نے چادر کا کونا اٹھایا، کہا یا رسول اللہ ہم بھی داخل ہو جائے. پیغمبر نے چادر کے کونے کو کھینچ کر فرمایا نہیں. ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ تم ازواج نبی ہو، یہ اہل بیت ہے. تو یہاں پر دیکھو پیغمبر نے گھر کے اندر گھر بنا کر مفہوم اہل بیت کو آیہ تطہیر میں واضح کیا. لیکن قرآن میں خود اہل البیت بیویوں کے لیے بھی اس کا اطلاق ہوا ہے. جس طرح جناب ابراہیم کی بیوی کے لیے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا امت کے 10 معانی ہے، کیسے معین کریں گے؟ سیاق آیات کو دیکھ کر. وہاں پر ابراہیم کی بیوی کے لیے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، وہاں پر بیوی کے لیے لفظ اہل البیت کے اطلاق ہے. لیکن آیہ تطہیر میں برعکس ہے، 2 کرداروں کو لایا، اس کے بعد اس صفتوں کو لا کر پھر پیغمبر نے عملی طور پر بھی کر کے دکھایا. تو چونکہ پیغمبر مفسر قرآن ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس قرآن کو آپ پر نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے بارے میں جو خدا نے نازل کیا ہے آپ بیان کریں گے. یہاں پر آیہ تطہیر کی عملی تفسیر پیغمبر نے کر کے دکھایا. تو اس وجہ سے ایک تو خود سیاق آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پیغمبر کی بیویوں کے تذکرے کے ساتھ کرداروں کا ذکر کیا، لیکن آل رسول کے ساتھ صفتوں کا تذکرہ کیا. اور صفتوں میں بھی 2 ایسی صفات کہ یہاں فقط عصمت نہیں، عصمت کبریٰ، کہ جہاں ترک اولا بھی نہ ہو جائے. چونکہ ہمیشہ ترک اولا ہو جائے تو جو نے رجس یوسف سے نبوت اٹھا لی ترک اولا کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، اگر ترک یہاں عصمت کبریٰ کا مطلب یہ ہے یہاں ترک اولا بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اگر اس منظر سے ہم آیہ تطہیر کو دیکھیں گے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن ہم وہ مذہبی اس سے دیکھیں گے تو ہمیں قدم قدم پہ اختلاف نظر آئے. اسی وجہ سے فہم قرآن کے لیے کہا کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ آگے بڑھے. آج بھی ہمارے پڑھے لکھے اگر ایک سٹیج پر آ جائے تو یہ مسائل حل ہو جائے. بالکل نہیں، بہت اچھا. میں اسی لیے دیکھنا، ہم تو چونکہ بعد ہم نے نظم قرآن کی اور اس پہ پھر یہ بہت اچھی مثال آئی. جی آیت تطہیر، اس میں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں سیاق و سباق کو دیکھو تو وہاں پر صاف لگ رہا ہے کہ ازواج کی اختلافات فلانا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ روایت سے طے ہو جاتا ہے، حدیثوں سے، پیغمبر سے. جو شیعہ سنی دونوں حدیث کی کتابوں میں اہل سنت کا یہ کہ نہیں ازواج بھی اہل بیت میں، شیعہ کہتے نہیں بھی نہیں ہے، وہی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ اب آپ نے بالکل اس طرح اس کو اس انداز سے بیان کر دیا کہ سیاق و سباق سے یا نظم سے بھی آپ فرما رہے کہ اہل البیت جو یہاں پر ازواج سے بالکل الگ کچھ خاص کا وہ ہے. بالکل بہت اچھا. اچھا عامر صاحب، ایک اور چیز، آپ جب تاریخ کے کچھ مشاجرات صحابہ اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو ہمیں ایسا طالب علم تو لگتا ہے کہ آپ اپنا وزن ہمیشہ جو ہے وہ اہل بیت کے جو مخالف پلڑا ہے یا مخالف جو طبقہ اس میں ڈالتے ہیں آپ. اور حضرت علی، حضرت سید الحسن، امام حسین، ان کے معاملے میں آپ تو ہمارے شیعوں میں تاثر یہ پایا گیا ہے یا جاتا ہے کہ غامدی صاحب کے اوپر ناصبیت کے اثرات ہے یا ناصبی ہے. تو اس کو آپ کو کیا، آپ نے حالانکہ بہت خوبصورت اس کو بیان کیا، ٹھیک ہے، اس سے اختلاف مجھے کرنا چاہیے، لیکن یہ جو اس طرح کے ٹائٹل، تو کیا واقعی میں آپ ناصبیت؟ یہ وہ مرض ہے جس سے یہ امت نجات نہیں پا سکی. یہ اصل میں چیزوں پر غور کرنے کا فطری طریقہ کبھی اختیار ہی نہیں کرتی. یعنی قرآن پر غور کرنا ہے تو روایت کی روشنی میں،
قرآن پر غور کرنا ہے تو فقہ کی روشنی میں، قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے تو فلسفے کی روشنی میں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی طریقے سے اگر تاریخی حقائق پہ گفتگو کرنی ہے تو یا اہل بیت کا حامی ہو کے کرنی ہے یا ان کا مخالف ہو کے کرنی ہے۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے نزدیک کسی چیز کو بنیاد بنا کر جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ پہلے ہی مرحلے پر اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھتے ہیں۔ میں تو حقائق کو دیکھوں گا، اگر ایک بات سیدنا علی کی صحیح ہے تو سر تسلیم خم، اور اگر ان کے مقابل میں کسی کی صحیح ہے تو سر تسلیم خم۔ تو اس وجہ سے میرے ہاں قرآن کا معاملہ ہو، میرے ہاں روایت کا معاملہ ہو، وہ استدلال کی بنیاد پر طے ہونا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے کس کے ساتھ کوئی میرا معاملہ ہوا ہے جس سے کسی سے دوستی ہو گئی اور کسی سے دشمنی ہو گئی ہے؟ یعنی ماضی کا قصہ، صدیاں بیت چکی ہیں، میں کیوں کسی سے بغض رکھوں گا اور کیوں کسی کی بیجا حمایت کروں گا؟ مجھے تو ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، اس کو سمجھنے میں انسان ہوں، مجھے غلطی لگ سکتی ہے، لیکن میرا اپروچ ہر جگہ یہی ہوگا۔ ابھی میں نے قرآن کے بارے میں آپ کو بتایا، ایک انسان کی حیثیت سے میں اس کو سمجھوں گا، اصول وہی ہیں، لفظ میں جاؤں گا، تالیف جملہ میں جاؤں گا، سیاق میں جاؤں گا۔ اب قرآن اگر کہے گا تو روایت کو بھی لوں گا، قرآن کہے گا تو میں بائبل کو بھی دیکھوں گا، قرآن کہے گا تو میں تاریخ کو بھی دیکھوں گا۔ اسی طرح کا معاملہ افراد کو دیکھنے میں ہے، اسی طرح کا معاملہ واقعات کو دیکھنے میں ہے۔ واقعات کے بارے میں یا تاریخی چیزوں کے بارے میں میرے ہاں بالکل سادہ اصول طے ہے، یعنی ایک اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے، میں اس کو بنیاد بناؤں گا اور اخبار احاد کو اس کے تحت رکھ کے علم و عقل کی روشنی میں متعین کروں گا۔ اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو گراں گزرے، ہو سکتا ہے کسی اور کو گراں گزرے۔ صحیح نہیں، اب جیسے اہل بیت یعنی وہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے اس میں آپ کو بالکل سیاق و سباق سے، نظم سے، سب چیزوں سے آپ دو ٹوک بیان کرتے کہ وہاں پر جو اہل بیت ہے اس سے مراد ازواج نبی ہے، لیکن جو ہمارے اہل سنت کا پورا مطلب اور خود شیعوں کے تمام فرقے وہ تو سب احادیث کی وجہ سے یہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اہل سنت تو یہ مانتے ہیں ازواج بھی شامل ہے اور مولا کائنات اور ان کے اولاد کو اس میں بی فاطمہ اور ان کو شامل کیا گیا۔ آپ اس کے بالکل تردید فرماتے، اس سے بھی لوگوں کو یہ تاثر بڑھتا نا کہ جیسے آپ کو کوئی مسئلہ ہے ان سے، اور آپ جو ہے حبیب الرحمن کاندلوی اور تمنا مادی جو اس طرح سے شیعوں سے اور اہل بیت سے بہت زیادہ ان کا ایک لگتا ہے تحقیق، تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ان کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا۔ اگر قرآن مجید میں کہیں اہل بیت زیر بحث ہیں اور میں نے ان آیات کو ان سے غیر متعلق کر دیا ہے تو آج رائے کرم مجھے بتا دیجیے۔ نہیں، اسی میں جیسے یطہرکم تطہیرا جو آتا ہے، آیت تطہیر جس کو وہ کہتے ہیں، جس سیاق میں آیا ہے میں پھر وہی عرض کروں گا، یعنی میں تو ہر طرح کا دروازہ بند کر دوں گا، نہ روایت کا دروازہ کھلا رہنے دوں گا، نہ فقہ کا دروازہ، نہ فلسفے کا دروازہ، نہ کلام کا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا لفظ دیکھوں گا، پھر تالیف جملہ، پھر سیاق و سباق۔ وہ آیت جس سیاق میں آئی ہے اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی اور کو شامل کرنے کی۔ اس کو شامل کرنے کے لیے باہر سے میں کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتا تو میں کیسے لوں گا اسے؟ نہیں پیچھے تو جیسے امہات سے جب خطاب ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ وَيُسَرِّحْكُنَّ، وہ سارے جمع مؤنث کا صیغہ ہے نا، یہاں پہنچتے ہی وہ جمع مذکر میں کیسے تبدیل ہو؟ اس کا تو کوئی چیز بتا ہے؟ دیا ہے، استاد امام نے بھی لکھ دیا، اس پر مفردات القرآن میں بھی بحث ہو گئی، اہل علم اس بات سے واقف ہے، عربیت کا اسلوب ہی یہی ہے۔ عربی زبان میں اہل بیت کے لیے ہمیشہ یہی ضمیریں آتی ہیں، اس کا تعلق عربیت کے فہم سے ہے۔ دیکھیے بات یہ اچھا ہے کہ ہر حال میں اسی راستے سے جانا ہوگا، چنانچہ اس کے صحیح، نظائر شواہد پیش کر دیے گئے ہیں۔ اچھا قبل صحیح، اچھا مفتی اس معاملے میں جیسے اثنا عشری شیعوں کا جو نقطہ نظر، جیسے میں یہاں پر تو ساری کتابوں میں محمد حسین نجفی صاحب کی فیضان الرحمان میں یہ لکھتے ہیں کہ اسی آیت سورہ بقرہ والی میں ہماری متعدد احادیث میں وارد ہے کہ امت وسط سے عام افراد امت مراد نہیں ہیں بلکہ کچھ مخصوص ہستیاں مراد ہیں، بلا جن لوگوں کی دنیا میں ایک ساکھ کھجور پر گواہی قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں لوگوں کے اعمال کے کس طرح گواہ بن سکتے ہیں؟ بنا بری اس کے حقیقی مصداق ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ نحن الامت الوسطی ونحن شہداء علی اللہ علی خلقہ وحجت
فی ارضہ، امت وسط ہم ہیں، خدا کی مخلوق پر گواہ ہم ہیں، اور زمین خدا میں اور زمین خدا میں حجت خدا ہم ہیں، الکافی، بصائر و درجات، تفسیر برہان، تفسیر صافی، نور الثقلین وغیرہ وغیرہ۔ امام باقر سے مروی ہے کہ الینا یرجع الغالی و بینا یلحق المقصر، غالی ہماری طرف پلٹ کر رجوع کرتے ہیں اور مقصر ترقی کر کے ہم سے ملحق ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی روایتوں کی پھر حیثیت نہیں رہے گی۔ نمبر ایک سے یہ روایتیں آتی ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو آپ اس کے متن سند اس کے پیچھے جا کر، سند کے پیچھے جا کر کہ یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک دوسری چیز، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام دین کے شہداء نہیں ہیں، وہ دین کے شہداء ہیں، شامل ہے۔ نبی کہاں ہے کہ دوسرے شہداء نہیں ہیں؟ صحیح، ٹھیک۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نہ بجائے، وہ دین کے شہداء ہیں، دین کے حاملین دین ہیں، لیکن کہیں کہ صحابہ حامل دین نہیں ہیں، یہ آپ کا کہاں ارشاد ہے؟ ٹھیک، یہ آپ کا کہاں ارشاد ہے کہ صحابہ سے، خلفائے راشدین سے دین نہ لیں؟ کہ ایک کے اس بات سے دوسرے کی نفی کرنا، یہ چیز جو ہے مفہوم مخالف لینا، یہ بات نہیں ہے۔ میں قبلہ اس پہ دو سوال کر کے پھر آخری پہ پورشن پہ جاؤں گا۔ اب یہ حدیث ثقلین پہ آپ نے گفتگو، اب آیت تطہیر پہ آپ کیا کہیں گے؟ لیذہب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ ایک تو یہ کہ سیاق و سباق سے متعین کر کے ہمارے غامدی صاحب یا جو لوگ قرآن پہ فوکس کرتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں اس میں تو ازواج کے علاوہ کسی اور کا تو گنجائش نہیں۔ جو لوگ قرآن کی تفسیر کے لیے حدیث کو ماخذ مانتے ہو، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ، تو سنی یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو یعنی پنجتن کو، بی فاطمہ اور ان کی اولاد کو اس میں شامل کیا گیا، اصلاً یہ ازواج ہیں۔ اثنا عشری اور شیعہ نقطہ نظر ایک نہیں، ازواج تو ہے ہی نہیں اس میں، صرف یہ پنجتن پاک۔ اس پورے قضیے میں آپ پھر کیا لیتے ہیں؟ حدیث ثقلین بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے اگر ہم اس کو اہل بیت کے مفہوم میں ہی رکھیں۔ جو نقطہ نظر ہے وہ ہے آپ کے لیے قرآن حدیث کی جو بات ہے، اگر قرآن کی تائید کے لیے جو اگر حدیث پیش کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، قرآن کے مفہوم کو کہیں اور لے جانے کے لیے، سیاق و سباق سے ہٹانے کے لیے اگر کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو اس حدیث کی بنیاد پر ہم حدیث قرآن کو اس کے سیاق و سباق سے، اس کے اپنے مفہوم سے، اس کے اپنے دیگر قرائن سے اور اس کے دیگر چیزوں سے ہم اس چیز کی قائل نہیں ہے۔ اب تفسیر المیزان میں نے دیکھا، وہاں پہ دو چیزوں کو بنیاد بنایا، سورہ عذاب کے آیت تطہیر کے لیے، اس کے سیاق و سباق سے ہٹانے کے لیے دو چیزوں کو بنیاد بنایا۔ ایک اسی حدیث تقلیم کو، اور دوسرے جو ہے حدیث قصہ کو، اور دوسرے یہاں پہ جمع کے سیغوں کو، جی ٹھیک، جمع مذکر کے سیغوں کو بنیاد بنایا اور حدیث قصہ کو بنیاد بنایا۔ تو نمبر ایک، اور اس حدیث اہل بیت، یہاں پہ لفظ جو اہل بیت آیا ہے، ہمارا ایمان ہے اہل بیت علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا بزائے رسول علیہ السلام ہوں، یا حسنین کریمین علیہ السلام ہوں، دیگر ائمہ اہل بیت ہوں، وہ ہمارے کیا ہے؟ دین و ایمان کے ستون ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، وہ الگ ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس سے مراد جو ہے مصداق یہ نفوس قدسیہ ہی ہیں، اور اسی آیت کی بنا پر
عصمت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں اور اسی آیت کے کو ازواج سے ہٹائیں یا تو یہ اس کے لیے بحث نہیں بن سکتا، کیونکہ پہلے تو سب سے پہلے ہم اس آیت کو ہی دیتے ہیں. تو نمبر یہ آیت ہے پورا کا پورا رکوع نمبر یہ پورا 4 ہے. آیت نمبر 28 سے شروع ہو جاتی ہے، آیت نمبر 34 سے یہ پورا رکوع ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ خطاب ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، یہ سورہ احزاب کا نزول جو ہے وہ قریباً 5 ہجری ہے، 4-5 ہجری ہے، اور اس عرصے میں جو ہے حسنین کریمین جو ہے بات چیت اور گفتگو کے یا کسی سماجی اس چیز میں شرکت کے اس ایج میں بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم آئے ہیں، پورا خطاب جو ہے ازواج مطہرات سے ہیں، یہ 7 آیات پر مشتمل رکوع ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آیت جو ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اب آیت پیش کرتے ہیں، پوری آیت بھی نہیں پیش کرتے، آیت کا 1/3 بھی نہیں پیش کرتے، آیت کا 1 ٹکڑا پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں نہ آیت تطہیر پڑھی. آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تو یا نساء النبی سے خطاب شروع ہو کر آتا ہے، پھر فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اس خطاب کو ازواج سے ہٹانا یہ قرآن کے ساتھ جو ہے زیادتی ہے. اب کیوں ہٹا رہے ہیں؟ ایک روایت کی بنیاد پر. آیا آپ کو وہ روایت قرآن کو اس کے ظاہر سے ہٹانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آج اس آیت کو پیش کرتے ہی کیوں ہے کہ تاکہ یہ آیت جو ہے اپنے مقام پہ نہ رہے. تو آپ کو اشکال لگا یہاں پہ ازواج کو جو اہل بیت کہا ہے وہ اہل بیت نہیں، کیونکہ کم ضمیر ہے. تو آپ دیکھیں سورہ ہود میں آئے، سورہ ہود میں آئے ابراہیم والا آیت نمبر 73 ہے. یہاں پہ پورا رکوع ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم آیت نمبر 69 سے ابراہیم کے پاس وہ فرشتے بشارت دے کر آتے ہیں، وہ سلام کرتے ہیں، تو جلدی میں وہ بنا ہوا بچڑے کا گوشت پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہاتھ ان کی طرف نہیں بڑھتے، اجنبی سے لگا تو دل میں خوف محسوس کیا، کہنے لگے، فرمانے لگے، وہ کہتے ہیں تم ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے فرشتے ہیں. تو ان کی بیوی وہاں پہ کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی اور پھر ان کو بشارت دی اسحاق کی. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، یعقوب کے اسحاق کے بعد جو ہے یعقوب کی بھی بشارت دے دی. قالت، وہ کہنے لگی یا ویلتا آلد وانا عجیز وہذا بالی شیء، یہ عجیب بات ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، باج ہو چکی ہوں، اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، یہ تو عجیب معاملہ ہے. تو قالوا، وہ کہنے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہاں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ یا تو اتعجبین واحد مؤنث حاضر کا صیغہ استعمال ہوا، وہ بھی ہو گیا، لیکن علیکم کیا ہے؟ ابراہیم اور زوجہ دونوں یا جو بھی گھر میں لوگ تھے. اور کون ہے؟ بچے ابھی ہو رہے ہیں، ابراہیم اور زوجہ ہے.
अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। बीवी के लिए क्या कह दिया? अहलल बैत, अहलल बैत आए और मुज़क्कर जमा का सीगा आ गया। वाहिद के लिए जो है अहल बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और अलैकुम अताजबीना, ये ताज्जुब का जो खिताब है वो बीवी को है, इब्राहिम को नहीं है। फिर तो यहाँ बीवी को अहल बैत भी कह दिया और उसके लिए जमा मुज़क्कर का ज़मीर भी इस्तेमाल किया। फिर आप आए सूरह क़सस में आए, क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा। हाँ, ये आयत नंबर 29 है। ये फलम्मा क़ज़ा, आयत नंबर 7 में देखें, 7 में देखें। हजरत मूसा को हजरत मूसा की माँ ने संदूक में बंद करके दरिया में फेंक दिया, हल तो अदुल्लुकुम, आल फिरौन ने उसको उठा लिया, लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना इन्न फिरऔन व हामान व जुनूदहुम कानू खातीन वक़ालत इम्राअतु फिरऔन कुर्रतु ऐनिन ली व लक ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना अन नत्तख़िज़हु वला। यहाँ से लेकर आयत 12 तक है वो बहुत सारे लोगों को, औरतों को दूध पिलाने के लिए लाए, सबके दूध उन पर हराम किया। वह हरमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्लु फ़क़ालत फ़क़ाल हल अदुल्लुकुन्ना अला अहलि बैतिन यक़ूलून। यहाँ अहले बैत किसको कहा है? उम्मे मूसा, उम्मे मूसा को क्या कह दिया? जो किसी की मूसा की माँ की हैसियत से नहीं, किसी की बीवी की हैसियत से उसको अहले बैत कह रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मैं तुम्हें एक ऐसे घर वालों की बात, अहले बैत कह रहे हैं, अहले बैत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, और यक़ूलूनहु जमा मुज़क्कर, सही। फिर यह तो मूसा के माँ के बारे में है। फिर हज़रत वसार बिअहलिही आनस मिन जानिबि तूर क़ाल लिअहलिही उमकुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतिकुम मिन ख़बरिन औ जज़बतिन मिनन नारि लअल्लकुम तस्लून। सूरह क़सस आयत नंबर 29। सूरह क़सस आयत नंबर 29। यहाँ अब ये बात है कि मेरी बीवी मेरे घर वाले, आपकी बीवी आपके घर वाले, इब्राहिम की बीवी इब्राहिम के घर वाले, मूसा की बीवी मूसा के घर वाले, इमरान की बीवी इमरान के घर वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मोहम्मद के घर वाले नहीं है क्या? ये क्या ज्यादती नहीं है? उनके लिए कुरान जम मुज़क्कर के ज़मीर अहले बैत का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और जम मुज़क्कर के भी ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके लिए वो जम मुज़क्कर का जो ज़मीर जो है वो बड़ा हथियार बन गया कि अहले बैत से, अज़वाज मुतहरात से अहले बैत के लफ्ज़ को हटाने के लिए, छीनने के लिए ये जम मुज़क्कर के ज़मीर जो है हथियार बन गया। ये कुरान का उसलूब यही है, और अरबियत का उसलूब भी है। लफ्ज़ अहले बैत उसका जो मिज़ाक है, मिज़ाक कामिल, तो वो तो घर वाले बीवी पहले नंबर पे आते हैं, फैमिली मेंबर्स में वो पहले नंबर पर जो है बीवी आती हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल मिज़ाक का माना और मतलब और होता है, इस्तेमाल का मतलब और होता है। इस्तेमाल उसका जमे मुज़क्कर के तौर पर होता है, अगर उसका इत्लाक़ बीवियों पर होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल अरबियत में क्या है, जमे मुज़क्कर के तौर पर। तो यहाँ पर भी हम इन नफूस कुदसिया को भी अहले बैत समझते हैं। क्यों? उस हदीस की बिना पर हम समझते हैं। तो तफसीर तसव्वुफ की जो किताबें हैं उनमें बताया है कि अहले बैत अज़वाज मुतहरात कुरान की इस नस की बिना पर अहले बैत हैं, और उस हदीस के साथ की बिना पर नफूस कुदसिया भी क्या है, वो अहले बैत हैं। तो किस किताब में बताया?
آپ تفسیر حسینی میں دیکھیں، اچھا ٹھیک، تفسیر حسینی میں بھی یہ ہے. اب یہی لوگ جو ہے روزۃ الشہداء کو وہ قصے سنانے کے لیے حسینی تو بہت بڑے صوفی اور لگیں گے، لیکن ان کا یہ جملہ ہے کہ ہم ازواج قرآن کے روح سے اہل بیت ہیں اور حدیث کتاب کے روح سے جو ہے یہ نفوس قدسی اہل بیت ہیں. ہم قرآن کو بھی مانیں گے، اس کو بھی فالو کریں گے، تو کسی ایک کی بنا پر ہم ایک کو مسترد نہیں کریں گے. نہیں تو یہ تفسیر حسینی کے شیعہ تفسیر ہے. تو یہ فائز حسین کاشفی جو ہے یہ شاہ قاسم فیضباز کے مریدین میں سے ہیں. یہ عموماً یہ تو خطبہ میں سے ہے، کیسے اس نے روزۃ الشہداء بھی لکھی ہے، لیکن وہ عالم فائز بھی ہیں. جو تفسیر اس کی ایک تفسیر بھی ہے، بلکہ ایک تفسیر مختصر لکھی ہے، ایک تفسیر طویل لکھی ہے. تو اس مختصر تفسیر سے میں نے آپ کو ریفرنس دیا، طویل تفسیر میں جو بہت پسند. تو آپ اس تفسیری اس رائے کو آپ قبول کر رہے ہیں کہ سیاق و سباق سے ازواج اور اس حدیث کی وجہ سے نہیں، میں اس کی تفسیر کی وجہ سے نہیں، میں قرآن کو اپنے اسلوب کی وجہ سے، قرآن کے اپنے سیاق و سباق کی وجہ سے، اور تفسیر قرآن بالقرآن کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ازواج کو بھی شامل رکھا اور پھر پنجتن کو بھی. ٹھیک جی ٹھیک. لیکن ایک نقطہ رہ گیا قبلہ، یعنی سیاق سے بھی آپ نے بات کی، جمع مذکر والی ضمیر پہ بھی آپ نے بات کی. جو ہمارے دوست علماء دونوں طرف کے، وہ مفتی صاحب کی اس بات پہ کوئی تنقیدی علمی گفتگو کرنا چاہے تو میرا چینل حاضر ہے. ایک چیز رہ جاتی ہے قبلہ، جس کی وجہ سے ہم اس کو ازواج میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، یہ ان اہل بیت والوں کی کیریکٹر، ان کی سیرت اور ان کے کردار کی حفاظت اور اس کی عصمت کے لیے ایک دلیل ہے. جب ہم ازواج کی سیرت کو دیکھتے تو وہ ان کی سیرت اس کے مطابق نہیں آتی. یہاں پہ اس تناظر میں نہیں، آپ نے آیت کے سیاق و سباق کو دیکھنا ہے. قرآن ہمیں درس دے رہا ہے. یہاں پہ فطری عصمت اور فطری طہارت کی بات نہیں ہے، یہاں پہ معاشرتی اور سماجی کسبی طہارت اور رجس کی باتیں ہو رہی ہے. قرآن ازواج کو ہدایت دے رہا ہے، کہہ رہا ہے یہاں پہ فرما رہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ان کا مقام بتا دیا. ٹھیک ہو گیا، مقام مرتبہ بتا دیا کہ تمہارا اختیار کسی اور خاتون سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. لہذا فلا تحزن بالقول وَيَطْمَعُ الَّذِي، ٹھیک. یہاں پہ ایک رجس کی بات ہو گئی. ٹھیک ہو گئی. اور فلا تحزن یہاں پہ تطہیر کا ایک طریقہ بتا رہا ہے، تطہیر کا ایک طریقہ بتا دیا کہ فلا تحزن. ٹھیک ہو گیا. اور رجس کیا بتا رہا ہے؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. ٹھیک ہے. اچھا، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہ طہارت کے اس کا درس ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ ان کو درس دیا. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، یہ نہ کرنے کے لیے کہا، کچھ کرنے کے لیے بتا دیا جو کہ تطہیر کا سامان ہے، کچھ نہ کرنے کے لیے کہا جو اظہار رجس کا کے لیے بتایا. جن چیزوں سے روکا ہے یہ اظہار رجس کے لیے ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے یہ تطہیر کے لیے. تو ہم تمہیں ان چیزوں کا حکم دے رہے ہیں، ان چیزوں سے روک رہے ہیں، ان کا عمل کر رہے ہیں، ان سے نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اس میں گارنٹی نہیں ہے کہ ان کے اوپر رجس نہیں آئے گا اور ان کی تطہیر نہیں ہوگی. مطلب اگر کسی زوجہ نے مثال
سورہ تحریم میں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ، اتنے سخت اس کے ساتھ آیا کہ یہ فرشتوں کو بھی خدا کہہ رہا آئے گا اگر کسی نے، یا ایک حقیقی امامت حقیقی پر فائز ایک ہستی کے خلاف اگر ایک زوجہ نے باقاعدہ نکل کر تحریک چلائی اور پورے گھر سے نکل گئی، قرن کی مخالفت ہوئی، تو یہ سب ہونے کے بعد تو وہ جو یطہرکم اور وہ رجس والی یہ تو بات پھر رہتی نہیں ہے نا، یا رہتی ہے پھر بھی؟ چیز یہ گارنٹی نہیں ہے، تو کیا گارنٹی ہم اپنے، وہ گارنٹی کسی کو طہارت ملی یا نہ ملی، رجس دور ہوا یا نہ ہوا، اس کا معیار ناپنے کا آلہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے یا کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ اس کا حساب کتاب اللہ نے لینا ہے یا کسی ہم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے؟ اللہ نے لینا ہے، لیکن ہم تو ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ امر نہیں دے رہے ہمارے فائدے کے لیے، ہمیں جو جتنے امر کیا ہے وہ بھی ہماری تدبیر کے لیے ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے وہ ہمارے رزق کو دور کرنے کے لیے ہے۔ دین میں جو جتنے امر ہے وہ تدہیر کے لیے ہے، جتنے نہیں ہے وہ اظہار رزق کے لیے ہے۔ صحیح، ٹھیک ٹھیک۔ تو کیا ہم اپنے بارے میں گارنٹی دیں گے کہ نہیں؟ اگر تو کیا اس چیز سے اللہ تعالیٰ کا ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہاں پہ ارادہ تکوینی ہے یا ارادہ تشریعی ہے؟ یہاں سارے جو سیاق و سیاق سے جو باتیں رہے وہ ارادہ تشریعی ہے، ارادہ تشریعی ہے، ارادہ تکوینی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا لِیُطَہِّرَکُم، مومنین کے لیے بھی فرمایا تاکہ تمہیں پاک کرے، تو پاک نہ ہو جائے تو خدا کے، تو یہاں بھی یرید اللہ، اللہ تعالیٰ نے بندوں اپنے مومنین کے بارے میں کئی دفعہ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، تو اس کے تحت نہ ہو جائے تو آیت کو ہم ہٹا دیں گے، اہل ایمان کے سے ہٹا دیں گے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، آیت کا اپنا تقاضا ہے۔ آپ نے سورہ تحریم کی آیت پیش کی ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین عسى رب طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات تائبات قانتات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ تو اگر تم نے توبہ، وہاں پہ توبے کی جو صفت آئی ہے، تو توبے سے کیا ہوتا ہے؟ کمن لا ذنب لا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لا۔ اب یہاں یہ چیز ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی اور خانداری کی زندگی کو بیان ایکسپوز کیا حضور پاک اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی شخصیت ہیں، آپ کی ازواج بھی غیر معمولی شخصیتیں ہیں، لستن کاحد من النساء، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دین لینا ہے اور ازواج سے بھی دین لینا ہے۔ آپ کی خلوت کی زندگی کا جو دین کا جو تعلق ہے وہ تو آپ کے ازواج سے ہی لینا ہے۔ آپ کے مخصوص جو زندگی کا جو پہلو ہے وہ اس سے آپ کے بیٹیاں بھی واقف نہیں، دیکھے نہیں ہے وہ زندگی، وہ جبکہ وہ دین کا حصہ ہے، وہ آپ کے ازواج ہی بتائیں گے۔ تو جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی شخصیت غیر معمولی ہے، تو آپ کی ازواج بھی غیر معمولی ہے۔ لستن کاحد من النساء، یہ بتا رہے ہیں تم غیر معمولی ہو۔ تو آپ ان کے لیے ان تتوبہ توبے کے لیے بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ ابھی جیسے ہم اگر فقہ احوت کی اس میں جہاں پر باب الجہاد کے اندر بحث میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو
اور بہت زیادہ تھکاوٹ میں نے آپ نے نہیں محسوس ہو، تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی یہ وضاحت کریں کیونکہ یہ بہت اہم ہے. یہاں پر جو جہاد اکبر اور اصغر کی ذکر کی بات سید محمد نوربخش لکھتے ہیں ولا بد فی کل منہما من امام ذکر حر بالغ عاقل مسلم عادل عالم شجاع سخی تقی. یہ سارا لکھنے کا کہتے ہیں فللجہاد الاصغر یکفی ھذا القدر فی صفات الامام وللجہاد الاکبر ينبغي ان يكون الامام وليا كاملا في مقامات. یہ پوری تھوڑی سی توضیح بس ہلکا سا آپ کر دے تو میری مہربانی ہوگی، کیونکہ یہ تقسیم بھی بطور طالب علم ہم نے کہیں نہیں دیکھی ہے. اب یہ جہاد ہے، آپ جہاد کرتے ہیں، جہاد پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں اس کے لیے امام کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب امام کے معنی آپ نے کیا لیا؟ آپ یہاں پہ امام کا ذکر ہونا چاہیے، مرد ہو. جی. اچھا، حر ہو، بالغ ہو، ٹھیک. عاقل ہو، مسلم ہو، عادل ہو، عالم ہو، شجاع ہو، سخی ہو، تقی ہو، قریشی ہو. جی. پھر قریشی میں آگے درجہ بندی کر دی. قریشی میں درجہ بندی کر دی. جو علوی ہو تو ہاشمی ہو تو اور بہتر. ٹھیک. کافی قریشی ہونا چاہیے. اگر قریشی ہو تو کافی ہے، علوی فاطمی نہ بھی ہو، قریشی ہو تو کافی ہے. ہاں، اگر ہاشمی بھی ہو جائے، علوی بھی ہو، اگر علوی کے بجائے فاطمی ہو تو وہ نور و نلا نور ہوگا. ٹھیک ہو گیا. شرائط و صفات کے اعتبار سے قریشی کافی ہے. تو فلیل جہاد الاصغر یکفی ھذا القدر فی صفات الامام. جہاد اصغر کے لیے امام کی صفات اتنی اس حد تک یعنی کافی جو ہے. جنگ جو ہوتی ہے ہتھیاروں سے اس کے لیے. اب اس کے لیے ہر ان صفات کا حامل فرد آپ سے آپ امام بن جاتا ہے یا وہ امامت کا کوئی عہدہ موجود ہے. امامت کا ایک عہدہ موجود ہے. پھر جا کے وہ امام بنے گا. اس امام کو دیکھو کہ وہ مرد ہے کہ نہیں. عہدہ ہے، پھر اس عہدے کے تناظر میں وہ جہاد اصغر کی قیادت کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. قیادت کر سکتا ہے. تو اب جہاد اصغر کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ وہ لڑنا ہے کس کے ساتھ؟ دشمنان ظاہر کے ساتھ. ٹھیک. اب دشمنان باطن جس کے لیے جہاد باطن کرنا ہے تو فلیل جہاد الاصغر ينبغي ان يكون امام وليا كاملا. اب جو اصول اعتقادیہ میں جو شرط ولایت تھی، ارکان میں سے ایک ولایت کا رکن تھا، وہ نہیں تھا. وہ امام بن سکتا تھا، امام بنا، لیکن امامی اضافی کے عہدے پہ ہے. اب اس کے پاس جو ہے آپ کے لیے ایک امام بھی چاہیے جہاد اکبر کے لیے. جہاد اکبر کے لیے ایک امام چاہیے. وہ کیا چاہیے؟ ولی کامل ہو فی مقامات الولایہ. مقامات ولایت، مقامات ولایت کی تفسیر کرتی ہے من بیانیہ کے ساتھ. ایک ہے اطوار سب قلبیہ، دوسرا بتایا اطوار متنوعہ غیبیہ، اور آگے بتاتا ہے مکاشفات سوریہ، مشاہدات ملکوتیہ، معینات جبروتیہ، تجلیات لاہوتیہ. اسی کو اصول اعتقادیہ میں وہ بات آئی تھی آثار، افعال، صفات اور ذات کے اعتبار کے نام سے. صحیح. فانین فی اللاہوت، پھر فانین فی اللاہوت، باقین فانین فی اللاہوت، باقین فی الجبروت، متصفا بالمظہریت الکلیہ. جو اصول اعتقادیہ میں جو مظہر کی بات جو کی حضرت علی دو بار مظہر کی بات. جی. عارفا موحدا محققا بحقائق الاشیاء، پھر عیانا لا قانعا باستراق السمع.
پھر ولین کاملن ہونے کا کافی نہیں بلکہ پھر کہا مکملن، خود کامل بھی ہے اور دوسروں کے لیے وہ مکمل بھی ہے، للسالکین، سالکین کو درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اب سلوک کے طریقے بتائے، خدمت کے ذریعے سے سلوک اس کی تکمیل کر رہا ہے، یا عزلت کے ذریعے سے، یا خلوت کے ذریعے سے، یا صحبت کے لیے طریقے سے۔ تو یہ مختلف میتھڈولوجی ہے یا میتھڈس ہے تسلیق کے میتھڈس ہے۔ تو وہ بما یلیق باحوالی من سائر سیاست، تو یہاں سیاست سے مراد ایک معنی جو ہوتا ہے وہ زجر و توبیخ کے معنی میں بھی آتا ہے، حکومت کے معنی بھی آتا ہے، مختلف معنی میں، اب مختلف حکمت عملی کے معنی میں یہاں پہ آیا ہے، مختلف حکمت عملی کے ذریعے سے اس کی تکمیل کا سامان پیدا کرے۔ اچھا، پھر بتایا حکیماً لخلقہم طبیباً لخلقہم، ان کے ظاہر و باطن میں ان کی حکمت اور طبابت سے کام لینے والا ہو وہ ولی، اور شریعت میں وہ مجتہد ہو، طریقت میں وہ مجاہد ہو، واصلاً الی الحقیقہ ہو، اور اس کے پاس جو علم ہے، علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، اور حق الیقین ہے۔ یہ علم کے مدارج ہے، وہ انشاءاللہ اگر آپ کو ٹائم ہے تو ان کے اوپر جو ہے ہم کبھی گفتگو کریں گے، وہ جب ہم ایک تفصیل کریں گے یہ سب چیز، ٹھیک ہے، بہت بہت ضروری ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ ساری ڈیٹیل، پھر یہ سب کچھ بتایا ہے، پھر آخر میں یہ بتایا مجتہداً فی شریعتی مجاہداً فی طریقہ، علم الیقین، علم الیقین، حق الیقین، موقناً فی اصولہا و فروعہا و کلیاتہا و جزیاتہا، مجداً فی تزکیۃ نفوسہم، ممداً فی تصفیۃ قلوبہم۔ یہ امام، اس امام نے ولایت کا اعلیٰ درجہ بتایا، ٹھیک، ولایت کے لیے یہ اعلیٰ درجے کا امام یہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يُوجَدْ امام جامع لِهَذِهِ الصِّفَاتِ، یہ ولایت کے لیے وہ اس امام کی ریاستی امام والے کی بات نہیں ہے، اس جہاد اکبر کے لیے اس قسم کے جامع صفات، یہ جو صفات، ان صفات کا حامل اگر امام نہ ملے تو لا بد ان یکون تقیا مرتاضا مکاشفا سیارا فی الملکوت مشاہدا سیارا فی الجبروت فانیا فی اللہ باقیا باللہ عالما بآداب الطریقۃ وقوانین الاربعین وتربیت السالکین وتعبیرات الواقعات مجادا فی اخذ البیعۃ وتلقین الذکر وارشاد الطالبین، اور وہ مجاز ہو، اجازت یافتہ ہو، من مرشد کامل، ایسے ہی کسی مرشد کامل، اس کا بھی ایسا کوئی استاد ہو، پھر وہ سلوک کا یجب ان یکون مسلسلا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا انفصام، بغیر انفصام کے وہ رسول اللہ تک پہنچا ہے۔ اب اس نے پھر بتائے ولو کان ذالک الامام امیا ولم یکن قرشیا او ہاشمیا او علویا لا باس بہ۔ اب جو نسبی جو نسبت ہے، سیادت ہے صحیحہ والا، وہ اگر سلبی اگر وہ سید نہیں ہے تو کوئی وہ اس چیز کوئی بات نہیں ہے، وہ سلبی اگر سید نہیں ہے، ہاشمی قریشی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ شرط، اس شرط کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ پھر بتائے کہ حضور کے اولاد کی 3 قسمیں بتاتی، ایک ہے نطفہ سلبی، نطفہ قلبی اور نطفہ حقیقی۔ نطفہ سلبی، نطفہ قلبی اور نطفہ سلبی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عام جو سید ہیں وہ نطفہ سلبی سے حضور کی اولاد ہے، اور یہ جو ان صفات کا جو حامل فرد ہے
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نطفہ قلبی اور حقیقی کے اولاد سے ہے، اگرچہ صبح سے نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پیش کر دی، کل تقی عالم۔ ٹھیک، تو صحیح، تو یہ فرمایا کہ یہ جو ہمارے یہاں جو مرشد کامل یا امام اس مفہوم میں یعنی جہاد اکبر کے لیے ان صفات سے متصف ہونا ضروری ہے، جس کو ہمارے یہاں پیر کہا جاتا ہے یا مرشد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا قبلہ مفتی صاحب، ایسا ہی؟ اور اس نقطۂ یعنی حضرت علی پچھلے والے جہاد اصغر میں جو امام کی چیزیں بتائی گئی تھی، جہاد اکبر دونوں کے مجموعہ شخصیت۔ جی جی بالکل، یہ ان صفات کے حامل بھی تھے اور ریاست بھی ہے اور سیادت۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک، اب جو حضرت علی کی بات سے قیامت تک، جی یعنی اب جو حضرت علی کی بات سے قیامت تک جو مرشد ہونا چاہیے یا جس کو ہم تزکیہ اور نفوس اور سلوک کی منازل میں جس کو مرشد ہونا چاہیے، ان میں بھی یہ ساری صفات ہوں، تو اس کے اندر یہ صفات ہوں۔ ٹھیک، بہت اچھا۔ جی، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام نے انہی خطوط کے اوپر تربیت کی آپ کے مختلف شاگردوں کی۔ کمیل ابن زیاد ہیں، مختلف لوگ ہیں، تو ان میں سے سب سے بڑھ کر حسنین کریمین ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام ہم جس کی نسبت سے نوربخشی کہلاتے ہیں، نوربخش سید محمد نوربخش جو ہے، ان کے استاد ان صفات کے حامل تھے، اور ان کے صفات جو ہے اس کے استاد ان صفات کے حامل تھے۔ اسی طرح جا کر وہ معروف کرخی تک پہنچ جاتے ہیں۔ معروف کرخی ان صفات کے حامل تھے، اور معروف کرخی کی تربیت اس انداز سے تسلیق کی ہے امام علی رضا نے، وہ ان صفات کے حامل تھے۔ وہ اس طرح سلسلہ و سلسلہ جات کر امام زین العابدین تک پہنچ جاتا ہے۔ امام زین العابدین کے اندر یہ صفات ولایت کے، یہ مدارج صفات کے وہ جامع تھے۔ ان کو یہ امام حسین علیہ السلام سے، اور ان کو حضرت امام حسین کو حضرت علی سے، اور حضرت علی کو حضور سے یہ نسبت قائم تھی۔ اس لیے نوربخشی جو ہے اپنے آپ کو اسی کے اوپر، اور اسی سلسلے میں جی جو آپ لوگوں کا یہ جو سلسلہ ہے، اس میں جو اثنا عشری شیعوں کے 11 امام اس میں آ جاتے ہیں، 12واں نہیں آتے، ایسا ہی ہے نا؟ 11 نہیں آتے بلکہ اس میں وہ 7 آ جاتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ امام معروف کرخی سے لے کر امام علی تک، معروف کرخی شاگرد ہیں امام علی رضا کے۔ رضا کے، ٹھیک۔ امام رضا کو کن کے شاگرد مانیں گے؟ امام رضا کو امام موسیٰ کاظم کے، پھر امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق کے۔ ٹھیک ٹھیک، پھر امام جعفر، ٹھیک۔ تو اس طرح سے یہ 7 امام بن جاتے ہیں۔ اب امامت کا وہ تصور وہ الگ چیز، وہ نہیں لے رہا ہوں، وہ مفہوم نہیں لے رہا ہوں، لیکن میں صرف یہ الجھن دور کر رہا ہوں کہ اب اس انداز سے اس جہاد اکبر میں آ گیا، تو اس جہاد اکبر میں سلسلہ دے دیا یکون مسلسلا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلسل ہو۔ تو اس تسلسل میں میر سید محمد نوربخش جاتا ہے اب ان یکون کہ وہ مسلسلا الی رسول اللہ ہو، تو وہ کس تسلسل کے ساتھ جا رہا ہے؟ وہ تسلسل کے ساتھ جا رہا ہے معروف کرخی تک، اور معروف کرخی سے علی رضا کے ذریعے سے حضرت علی تک، حضرت علی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نہیں، میں اس میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں، جیسے ہم جب امام یہ جو اثنا عشریوں کے جن ائمہ کی بات کی جاتی ہے، تو سنیوں کے ہاں بھی اہل بیت کے ناطے سے، حضور کی اولاد ہونے کے ناطے سے، ان کے علم اور معرفت کے حوالے سے تو وہ ان کو مانتے ہیں، یعنی لیکن امام معصوم اور منصوص نہیں مانتے نا۔ تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اس سلسلہ کو دیکھیں حضرت علی سے لے کر 12ویں امام تک، تو ان میں سے کتنے ائمہ ایسے ہیں جو آپ کے اس تصوف کے سلسلے میں آ جاتے ہیں؟ بس یہ پوچھنا تھا۔ میر سید محمد نوربخش ہے، اگرچہ اس کتاب کے اوپر کچھ وہ اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ ان کی ہے یا نہیں، لیکن
دوسرے چار جو ائمہ رہتے ہیں، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن العسکری اور امام محمد بن حسن العسکری علیہ السلام، ان کو وہ اولیاء کے میر سید محمد نوربخش کے ہاں اور صوفیاء کے نزدیک جو ہے ولایت کے دو درجے ہیں، ٹھیک، دو ڈگری، ایک ہے ارشاد کا، یہاں پہ جو بتایا جہاد کے ذریعے، جہاد اکبر کے ذریعے سے ولی بننے کا، ولایت کا درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے، وہ ہے ارشاد کا۔ ٹھیک، اور ایک طبقہ ہے اولیاء کا، وہ ابدال کا ہے۔ صحیح، ہاں یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے میں کچھ اوپن جو ایک فوج ہے اور ایک پن جو ہے وہ سری ہے، ایجنسی کے ہوتے ہیں، تو اولیاء کا ایک طبقہ ہے ایجنسی کے، جس کو ابدال کہتے ہیں۔ ابدال کے بھی مختلف درجے ہیں، 6 درجے بتائے گئے ہیں مشائخ نے سلسلہ صاحب کے، 6 درجے بتائے۔ ابدال یہ سلسلہ ارشاد میں اولیاء کے 7 درجے ہیں، تو 7 درجے ادھر سے بنتے ہیں، 6 درجے ادھر سے بنتے ہیں۔ تو ان اولیاء اللہ کو امام محمد تقی، امام علی نقی اور امام حسن العسکری اور امام محمد بن حسن العسکری کو طبقہ ابدال میں وہ امام مانتے ہیں۔ نہیں تو امام حسن بن عسکری کے امام مہدی کا تو وجود نہیں ہوا تھا نا، وہ تو پیدا نہیں ہوئے تھے یا ہوئے تھے، جس کو امام مہدی کہا جاتا ہے۔ میر سید محمد نوربخش اور نوربخشی جو سلسلے کے جو ہیں وہ پیدا ہونے کے قائل ہیں۔ اچھا ٹھیک، بس یہ مجھے الجھن تھی، دور ہو گئی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت زیادہ ٹائم دیا۔ میں نے دیکھے، میں تو سمجھ رہا تھا میں 1-1.25 گھنٹے میں، لیکن آپ کے علم اور معرفت کے جو آپ نے ہم پہ فیض جاری کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے، اور آئندہ بھی میں آپ سے انشاءاللہ رابطے میں رہوں گا۔ اور یہ جو اگر کچھ ترتیب بنتی ہے تو کتاب الاعتقادیہ کو میں چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ ایک تسلسل سے کچھ کوئی 15, 20, 30 جتنی بھی نشستیں بن جائے 1-1.25 گھنٹے کی، کیونکہ بہت ضروری ہے۔ میں نے جتنا آپ کے بارے میں پڑھا سنا تھا، آپ اس سے بہت زیادہ نکلے ماشاءاللہ سے علم اور معرفت کے میدان میں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ چلیے میں اپنے سننے والے دوستوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات کر لوں، تاکہ وہ یہ کہ جو مفتی صاحب کے ساتھ جو ہم نے نوربخشیت پر جو گفتگو کی، یہ بہت طویل ہوئی۔ اس کے شروع میں جو کچھ مباحث تھے خدا، ذات، صفات اور اس سے متعلق، وہ تھوڑے سے خشک موضوعات ہے، تو میرے سننے دیکھنے والے جن لوگوں کو علم الکلام اور اس کے مباحث اور اصطلاحات سے بہت زیادہ تعلق نہیں، وہ اس سے توحش شاید ان کو ہو یا ان کو تھوڑی بوریت لگے، لیکن اگر آپ پوری گفتگو آخر تک سنیں گے تو ایک مربوط اور تسلسل پر مبنی گفتگو ہے، اور بہت ہی اہم ہے یہ گفتگو اس حوالے سے کہ آپ پاکستان، ہندوستان میں موجود ایک ایسے مسلک کے بارے میں بہت زیادہ آپ آگاہی حاصل کریں گے ہمارے اس پروگرام سے، جس کے بارے میں ہمارے ہاں بہت کم بات ہوتی ہے، اور ان کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر پاکستان کے بڑے شہروں میں جو یہاں کی مقامی لوگ ہیں وہ اس نقطۂ نظر، اس مسئلہ کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی نہیں رکھتے۔ تو میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس پروگرام کے بعد پھر رابطے میں رہوں گا، اور مزید کچھ پروگرام اور خاص طور پر کتاب الاعتقادیہ اور اس کے ساتھ اس سے متعلقہ کچھ مباحث جو فقہ الاحوط وغیرہ میں ہیں، اور باقی اس میں پھر مسالک کے ساتھ ہم ایک موازنہ، ایک تقابل بھی ہم پیش کرنے کے لیے میں مفتی صاحب کو زحمت دوں گا۔ تو آپ سب دوستوں کا بھی بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہے، کوئی کمنٹس ہے تو شائستگی کے ساتھ آپ لکھیں، مفتی صاحب سے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ لکھیں، تو ہم انشاءاللہ دوبارہ مفتی صاحب سے ملاقات کریں گے تو اس میں آپ کے سوالات بھی رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کو بہت زیادہ دوبارہ شکریہ۔ اجرک علی اللہ تعالی۔ آمین۔ اللہ